مارچ 1930 میں ہمارے ضلع کے کمشنر ویون آدم خور کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ 22 کو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہ کالا آگر میں میرے منتظر ہیں، فوراً پہنچو۔ نینی تال سے کالا آگر تک 50 میل کا سفر ہے۔ خط کے 2 دن بعد میں کالا آگر کے فارسٹ بنگلے میں مسٹر اور مسز ویون کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، جہاں یہ لوگ مقیم تھے۔ ناشتے کے بعد ویون نے بتایا کہ 21 تاریخ کو ان کی آمد کے بعد جب وہ لوگ برآمدے میں چائے پی رہے تھے، آدم خور نے بنگلے کے صحن میں گھاس کاٹتی ایک عورت کو ہلاک کر دیا اور اٹھا کر لے گئی۔ انہوں نے فوراً رائفلیں اٹھا لیں اور اپنے چند ملازمین کے ہمراہ اس کے پیچھے روانہ ہوئے۔ عورت کی لاش انہیں ایک بڑے درخت کے نیچے جھاڑی میں ملی۔ بعد ازاں میں نے اس جگہ کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ شیرنی ویون وغیرہ کی آمد پر لاش کو چھوڑ کر نیچے اتری اور لاش کی جگہ سے 50 گز دور رس بھری کی ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ اس بڑے درخت پر ویون کے لیے اور 2 دیگر درختوں پر دوسرے افراد کے لیے مچانیں باندھی گئیں۔ جو ہی مچانیں تیار ہوئیں یہ لوگ ان پر بیٹھ گئے، تاہم پوری رات شیرنی واپس نہ آئی۔ اگلی صبح لاش کو مذہبی رسومات کے لیے لے جایا گیا۔ انہوں نے اس جگہ ایک نوعمر بھینسا باندھ دیا جسے شیرنی نے اسی رات مار دیا۔ یہ جگہ بنگلے سے نصف میل دور تھی۔ اگلی شام کو دونوں میاں بیوی مچان بندھوا کر بیٹھے۔ چاند نہ نکلا تھا اور دن کی روشنی مدھم ہو چکی تھی کہ انہوں نے کسی جانور کو آتے سنا۔ پھر وہ جانور دکھائی بھی دیا۔ ناکافی روشنی کی وجہ سے وہ اسے ریچھ سمجھے۔ بدقسمتی سے یہ شیرنی ہی تھی۔ اگر وہ لوگ غلطی نہ کرتے تو یقیناً آدم خور اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوتی۔ دونوں میاں بیوی اچھے نشانچی ہیں۔ یہ لوگ 25 تاریخ کو کالا آگر سے نکلے اور اسی دن میرے 4 نوعمر بھینسیں ڈلکانیا سے آن پہنچے۔ چونکہ شیرنی اب چارے کے لیے تیار تھی، میں نے یہ چاروں فارسٹ روڈ سے چند 100 گز دور بندھوا دیے۔ 3 راتیں مسلسل شیرنی ان بھینسوں سے چند فٹ کے فاصلے سے گزرتی رہی، لیکن انہیں چھوا تک نہیں۔ چوتھی رات بنگلے کے نزدیک والا بھینسا مارا گیا۔ جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ اسے تیندووں کے ایک جوڑے نے ہلاک کیا ہے، جو گزشتہ رات بنگلے کے اوپر بول رہے تھے۔ میں اس علاقے میں گولی نہ چلانا چاہتا تھا کہ شیرنی فرار ہو جاتی، لیکن اگر انہیں نہ مارا جاتا تو وہ میرے سارے بھینسے مار ڈالتے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور بھینسے کی لاش سے ذرا دور دھوپ سیکتے ہوئے گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ کالا آگر بنگلے سے فارسٹ روڈ کئی میل تک گھنے جنگلات سے گزرتی ہے۔ کماؤں کے دیگر حصوں کے مقابلے یہاں سانبھر، کاکڑ، سور وغیرہ اور پرندے بھی بکثرت ہیں۔ 2 بار میں نے ان جنگلات میں خون کے نشانات دیکھے اور اندازہ لگایا کہ شیرنی نے سانبھر مارا ہے، لیکن تلاش نہ کر پایا۔ اگلے 2 ہفتوں تک میں نے دن کا وقت اسی فارسٹ روڈ کے دونوں اطراف گشت میں گزارا۔ 2 بار میں شیرنی کے نزدیک بھی پہنچا۔ پہلی بار جب میں کالا آگر کے سرے پر واقع ایک غیر آباد گاؤں گیا تھا۔ یہ گاؤں آدم خور کی سرگرمیوں کی وجہ سے خالی ہو چکا تھا۔ واپسی پر میں نے مویشیوں کی گزرگاہ پکڑی جو گھوم کر فارسٹ روڈ کی طرف جاتی ہے۔ یہاں پتھروں کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ اس جگہ فارسٹ روڈ تقریباً 300 گز دور ہوگی۔ یہاں کنارے سے راستہ ہٹ کر چند گز سخت ڈھلوان اختیار کرتا ہوا دائیں مڑتا ہے اور پہاڑی پر 100 گز تک جاتا ہے۔ اس راستے پر دائیں جانب درمیان میں پتھروں کا ایک ڈھیر تھا۔ ان پتھروں کے ڈھیر کے بعد راستہ ایک تنگ سا موڑ کاٹ کر ان پتھروں کے بائیں آتا ہے۔ آگے چل کر ایک اور تنگ موڑ اور پھر یہ فارسٹ روڈ سے جا ملتا ہے۔ اس راستے سے میں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے پتھروں کے ڈھیر سے گزرتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی۔ ان سے بچنے کا ایک راستہ یہ تھا کہ میں کئی 100 گز گھنے جنگل سے گزرتا یا پتھروں کے اوپر سے لمبا چکر کاٹ کر گزرتا۔ میرے پاس لمبے چکر کا وقت نہ تھا۔ سورج ڈوبنے والا ہی تھا اور مجھے 2 میل مزید چلنا تھا۔ اگر میں پہلا راستہ اختیار کرتا تو مجھے شدید خطرے سے دوچار ہونا پڑتا۔ چاہے مجھے کتنا ہی برا لگے، مجھے انہی پتھروں سے قریب ہو کر ہی جانا تھا۔ چونکہ ہوا پہاڑی کے نیچے سے اوپر کی طرف چل رہی تھی، میں بائیں جانب موجود گھنی گھاس کا قطعہ نظر انداز کر کے ساری توجہ دائیں طرف پتھروں پر ہی مرکوز رکھ سکتا تھا۔ 100 فٹ کے بعد میں خطرے سے باہر ہوتا۔ یہ فاصلہ میں نے
قدم بقدم طے کیا۔ میرا چہرہ ان پتھروں کی طرف اور رائفل شانے سے لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی مجھے دیکھتا تو ہنسی نہ روک پاتا۔ ان پتھروں سے 30 گز دور ایک کھلا قطعہ تھا جو راستے کے دائیں جانب سے شروع ہو کر پہاڑی پر 50 یا 60 گز تک چلا جاتا تھا، اور اس کے اور پتھروں کے ڈھیر کے درمیان ایک گھنی جھاڑی حائل تھی۔ اس قطعے میں ایک کاکڑ چر رہا تھا۔ میں نے اسے پہلے دیکھا۔ اسے براہ راست دیکھنے کے بجائے میں نے آنکھوں کے گوشے سے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سر اٹھایا، لیکن اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس نے ساکت ہی کھڑے رہنے کو ترجیح دی۔ عموماً جب ان جانوروں کو احساس ہو کہ ان پر توجہ نہیں دی جا رہی تو وہ بھاگتے نہیں۔ پہلے موڑ پر پہنچ کر میں نے کنکیوں سے دیکھا تو کاکڑ دوبارہ گھاس چرنے لگ گیا تھا۔ ابھی اس موڑ سے تھوڑا سا ہی آگے بڑھاؤں گا کہ کاکڑ دیوانہ وار بھونکتا ہوا سیدھا پہاڑی کے اوپر کی طرف بھاگا۔ اسی وقت میں نے راستے کی نچلی طرف والی جھاڑیاں ہلتی دیکھی۔ لازماً کاکڑ نے اسے دیکھا تھا، اور جس جگہ جھاڑیاں ہل رہی تھیں واحد جگہ تھی جہاں سے کاکڑ شیرنی کو دیکھ سکتا تھا۔ جھاڑی میں حرکت کا سبب پرندہ بھی ہو سکتا تھا اور شیرنی بھی، تاہم آگے جانے سے قبل ذرا سی تفتیش لازمی ہو گئی تھی۔ راستے پر پتھروں سے نکلنے والے چھوٹے سے چشمے کے سبب لال مٹی کیچڑ کی شکل میں تھی۔ اس جگہ قدموں کے نشانات بالکل واضح تھے۔ اس سے گزرتے ہوئے میں نے بھی اپنے نشانات چھوڑے تھے۔ یہاں اب پتھروں سے شیرنی کے کودنے اور اس وقت تک میرے پیچھے آنے کے نشانات تھے جب تک کہ کاکڑ نے بول کر اسے خبردار نہ کر دیا۔ یقیناً شیرنی اس پورے علاقے سے بخوبی واقف تھی۔ پتھروں پر مجھے شکار نہ کر سکنے کے بعد اب وہ اگلے موڑ پر گھات لگانے جا رہی تھی کہ کاکڑ نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ شاید اب وہ گھاس میں چھپ کر اگلے موڑ پر مجھے جا لینے کی کوشش کرے۔ اب راستے پر مزید چلنا بے وقوفی تھی۔ میں نے کاکڑ کے فرار کے راستے کو ترجیح دی۔ بائیں مڑ کر نیچے اترا اور کھلے میدان سے ہو کر میں فارسٹ روڈ تک جا پہنچا۔ اگر اس وقت دن کی روشنی باقی ہوتی تو مجھے یقین تھا کہ شیرنی نہ بچ پاتی۔ پتھروں سے نکلنے کے بعد سے سارے حالات میری موافقت میں تھے۔ اس علاقے سے ہم دونوں ہی بخوبی واقف تھے۔ شیرنی کو میرے ارادے کا علم نہ تھا، جبکہ میں اس کے ارادے سے بخوبی واقف تھا۔ تاہم یہ سب باتیں بیکار تھیں، کیونکہ تاریکی چھانے میں اب کم ہی وقت رہ گیا تھا۔ میں نے پہلے ہی بھی بتایا ہے کہ خطرے کے وقت میری چھٹی حص بیدار ہو کر اپنا کام کرتی ہے۔ مزید اس بارے کچھ کہنا کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس موقع پر میں نے نہ تو شیرنی کو دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی، نہ ہی پرندوں یا چرندوں نے کوئی اطلاع دی، لیکن پھر بھی مجھے صاف اور بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ پتھروں کے پیچھے موجود ہے۔ اس دن میں بہت دیر سے جنگل میں تھا، کئی میل کا فاصلہ بھی طے کیا اور بالکل کوئی خطرہ نہ محسوس کیا۔ جو ہی پتھروں کے نزدیک پہنچا مجھے اچانک ہی علم ہو گیا کہ یہاں میرے لیے خطرہ ہے۔ چند منٹ بعد کاکڑ نے مجھے اور آس پاس کے جنگل کو شیرنی کی موجودگی سے خبردار کر دیا۔ مڑ کر تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ شیرنی کے پگ میرے اپنے قدموں کے نشان کے اوپر موجود تھے۔ اب میں تفصیل سے شیرنی سے اپنی پہلی اور آخری ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ملاقات 11 اپریل 1930 کو میرے کالا آگر آنے کے 19ویں دن دوپہر کو ہوئی۔ اس دن میں 2 بجے جنگل میں نکلا ہوا تھا تاکہ 3 بھینسیں پہلے سے منتخب شدہ جگہوں پر باندھوں۔ بنگلے سے میل بھر دور جہاں سڑک ایک کنارے سے ہو کر گزرتی ہے اور کالا آگر میں شمال سے مغرب کا رخ اختیار کرتی ہے، میں نے بہت سے آدمی دیکھے جو لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ اس جماعت میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے یہاں سے 500 گز دور درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے ماہ آدم خور نے اس کے 18 سالہ نوجوان اور اکلوتے بیٹے کو مارا تھا۔ مجھے یہ کہانی اس کے باپ کی زبانی سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب ہم سڑک کے کنارے سگریٹ پینے بیٹھے تو اس نے مجھے تفصیل بتائی اور اشاروں سے وہ جگہ دکھائی جہاں اس کا بیٹا مارا گیا تھا، اور اگلے دن باقیات ملی تھیں۔ اس نے ان 25 لوگوں کو لعنت ملامت کی جو اس دن اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بیٹے کو شیرنی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ارد گرد موجود لوگوں میں سے چند لوگ اس دن اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان الفاظ کو سنتے ہی بوڑھے پر الزام دھرا کہ بوڑھے نے ہی غل مچایا تھا کہ شیر کی آواز آ رہی ہے۔
سب اپنی اپنی جانوں کو بچانے کے لیے بھاگیں۔ بوڑھا اس وضاحت سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے سر ہلا کر کہا کہ تم سب تجربے کار تھے اور وہ محض لڑکا، تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرے سوالات کی وجہ سے یہ تلخی پیدا ہوئی۔ بوڑھے کی تسلی کے لیے میں نے اسے بتایا کہ ایک بھینسا میں اس جگہ بھی باندھوں گا جہاں اس کا بیٹا مارا گیا تھا۔ اپنے 2 ہمراہیوں کو 2 بھینسیں دے کر میں نے بنگلے واپس بھیجا اور خود تیسرے بھینسے اور 2 آدمیوں کے ہمراہ اس جگہ چل دیا جہاں اس شخص کا بیٹا مارا گیا تھا۔ جہاں ہم بیٹھے تھے اس سے نزدیک والی پگڈنڈی لے کر ہم چل پڑے۔ یہ پگڈنڈی زگ زیگ ہوتے ہوئے نیچے وادی میں اترتی ہے اور 2 میل آگے جا کر فارسٹ روڈ سے جا ملتی ہے۔ یہ راستہ ایک کھلے خطے سے گزرتا ہے جو ان درختوں کے جھنڈ کے کنارے واقع ہے۔ یہاں وہ لڑکا مارا گیا تھا۔ اس کھلے خطے میں جو کہ 30 مربع گز کا تھا، چلغوزے کا ایک نوعمر درخت تھا۔ اسے میں نے کاٹ کر کٹے ہوئے تنے سے بھینسے کو باندھ دیا۔ ایک آدمی سے کہا کہ وہ اس کے لیے گھاس جمع کرے۔ دوسرا آدمی مادھو سنگھ تھا جو پولیس میں ملازم تھا۔ اس کو کہا کہ وہ درخت پر چڑھ کر کلہاڑی تنے پر مارے اور آواز پیدا کرتا رہے۔ یہ آواز مقامی افراد عموماً اکثر پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں 4 فٹ اونچے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کا نچلا سرا زمین سے ملا ہوا تھا۔ اس پتھر کے پیچھے کی پہاڑی بہت ڈھلوان تھی اور گھنے جنگل سے بھری وادی تک جا رہی تھی۔ پہلا آدمی گھاس کاٹ کاٹ کر بھینسے کے سامنے ڈال رہا تھا اور مادھو سنگھ مسلسل شور کر رہا تھا۔ میں پتھر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور رائفل میرے بائیں بازو میں دبی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے علم ہو گیا کہ شیرنی آ گئی ہے۔ زمین پر موجود پہلے آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ میری طرف بھاگ کر آئے اور سیٹی بجا کر مادھو کو بھی خاموش کرا دیا۔ 3 اطراف سے زمین نسبتاً خالی تھی۔ مادھو سنگھ میرے سامنے بائیں جانب درخت پر تھا۔ گھاس کاٹنے والا بندہ اب میرے سامنے تھا۔ بھینسا ہمارے سامنے دائیں طرف تھا اور بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اس علاقے میں شیرنی مجھے دکھائی دیے بغیر نزدیک نہ آ سکتی تھی۔ ایک ہی امکان تھا کہ شیرنی میرے عقب اور نیچے سے آئی تھی جہاں میں اسے نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس پتھر کو چنتے وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کے عقبی طرف ڈھلوان بہت عمودی تھی اور اس کی جڑ چلغوزے کے درخت اور جھاڑیوں وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں سے زمین 8 یا 10 فٹ نیچے تھی۔ شیرنی کا اوپر چڑھنا مشکل صحیح لیکن ناممکن نہ تھا۔ میری حفاظت کا سارا دار و مدار شیرنی کی اس گھاس پھوس میں حرکت کی آواز سننے پر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آدم خور مادھو سنگھ کے شور کی وجہ سے متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی گھاس میں شیرنی اس پتھر تک پہنچی اور مجھے دیکھ کر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اس کی موجودگی کی خبر ہو گئی۔ میرے رخ بدلنے اور میرے آدمیوں کی طرف سے اچانک خاموش ہو جانے سے شیرنی کو شک ہو گیا ہوگا۔ خیر چند منٹ بعد وادی کے نچلے سرے سے خشک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئی اور بے چینی کی کیفیت اچانک ہی دور ہو گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔ ایک موقع ضائع ہو گیا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر واپس لوٹے گی اور بھینسے پر ہاتھ صاف کرے گی۔ ابھی 4 یا 5 گھنٹے جتنی روشنی باقی تھی اور وادی سے ہو کر مخالف سمت میں پہاڑی چڑھنے سے مجھے بھینسا اور وادی کا بقیہ حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس جگہ سے اگر میں گولی چلاتا تو کم از کم 200 یا 300 گز دور ہوتا، لیکن میرے پاس موجود اشاریہ 285 کی رائفل بہت عمدہ نشانے کی حامل تھی۔ اگر میں شیرنی کو زخمی بھی کر دیتا تو اس کا پیچھا کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا، بجائے اس کے کہ میں اسے کئی 100 مربع میل کے جنگل میں تلاش کرتا جو میں گزشتہ کئی ماہ سے کر رہا تھا۔ میرے ساتھی میری مشکل تھے، انہیں اکیلا بنگلے بھیجنا قتل کے مترادف ہوتا، اس لیے انہیں ساتھ ہی رکھنا پڑا، بھینسے کو تنے سے مضبوطی سے باندھ کر تاکہ شیرنی اسے نہ لے جا سکے۔ ہم اس کھلے خطے سے نکل کر دوبارہ راستے پر چڑھے تاکہ سامنے والی پہاڑی سے گولی چلانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہوں۔ راستے سے 100 گز دور میرے سامنے ایک کھائی آئی۔ اس کی دوسری طرف راستہ بہت گھنی جھاڑیوں سے ہو کر گزرتا تھا جہاں 2 دیگر آدمیوں کے ہمراہ گزرنا نادانی ہوتی۔ میں نے سوچا کہ کھائی سے ہو کر نیچے اترتا ہوں اور پھر آگے چل کر اوپر کی طرف نکلیں گے اور جہاں یہ جھاڑیاں ختم ہو رہی ہیں اس راستے پر دوبارہ آ جائیں گے۔ کھائی 10 گز چوڑی اور 4 یا 5 فٹ گہری ہوگی۔ جو ہی میں اس میں اترا ایک الو اس جگہ سے اڑا جہاں میں نے چٹان پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس جگہ غور کرتے ہی مجھے 2 انڈے دکھائی دیے۔ یہ انڈے زردی مائل تھے
اور ان پر بھورے رنگ کے دھبے موجود تھے۔ ان کی شکل بہت عجیب تھی، ایک بہت لمبا اور نوکدار جبکہ دوسرا کسی سنگ مرمر کی گیند کی طرح گول۔ میرے مجموعے میں الو کے انڈے نہیں تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان انڈوں کو اپنے ساتھ لے چلوں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں احتیاط سے انڈے لے جاتے۔ میں نے ہتھیلی کو گہرا کیا اور اس میں انڈے رکھ کر ارد گرد موس رکھ دی۔ جو ہی میں نیچے اترا، کھائی کے کنارے اونچے ہو گئے اور جہاں ہم نیچے اترے تھے 60 گز دور اچانک ہی راستہ 12 یا 14 فٹ نیچے کی طرف عمودی ڈھلان کی شکل میں تھا۔ ان پہاڑی کھائیوں میں بہنے والے تیز رفتار پانی نے اس پتھر کو کاٹ کر شیشے کی طرح ہموار اور چکنا بنا دیا تھا۔ چونکہ اس پر قدم جمانا مشکل تھا، میں نے رائفل اپنے ساتھیوں کو دے کر خود بیٹھا اور پھسل کر نیچے اترا۔ ابھی بمشکل میرے پیر زمین پر لگے ہوں گے کہ میرے ساتھی میرے دائیں بائیں غڑاب سے نیچے اترے اور رائفل مجھے دیتے ہوئے چیخے کہ کیا میں نے شیرنی کی آواز سنی؟ حقیقت میں نے پھسلتے ہوئے اپنے کپڑوں کی سرسراہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنا تھا۔ سوال کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے زوردار دھاڑ کی آواز سنی تھی۔ یہ آواز بہت نزدیک سے آئی تھی لیکن وہ سمت کا اندازہ لگانے سے قاصر رہے۔ شیر جب شکار کی نیت سے گھات لگا رہے ہوں تو وہ آواز نکال کر اپنی موجودگی کا راز نہیں فاش کرتے۔ اس کا بہت ہی غیر مطمئن کردہ جواب یہ تھا کہ شیرنی نے ہم تینوں میں سے شکار کے لیے مجھے چنا اور جو ہی میں پھسل کر اس کی نظروں سے اوجھل ہوا اس نے آواز نکالی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی جواب معقول نہیں تھا کیونکہ بغیر کسی وجہ سے یہ فرض کرنا کہ شیرنی نے میرے ساتھیوں کو چھوڑ کر مجھے ہی منتخب کیا ہے، کیا اسے بقیہ 2 انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی؟ جہاں ہم تینوں رکے تھے ہمارے عقب میں وہی ڈھلوان تھی جہاں سے ہم نیچے اترے تھے۔ دائیں جانب چٹانی دیوار جو کہ 15 فٹ بلند اور کھائی پر ہلکی سی جھکی ہوئی تھی اور ہمارے بائیں جانب چٹانی کنارہ تھا جو 30 یا 40 فٹ بلند تھا۔ کھائی کا ریتیلا پیندہ تھا جہاں ہم کھڑے تھے، کوئی 40 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس کے نچلے سرے پر چلغوزے کا ایک بڑا درخت گرا ہوا تھا اور اس نے بند سا قائم کیا ہوا تھا۔ اس جگہ ریت کی موجودگی اسی بند کی وجہ سے تھی۔ جھکی ہوئی چٹان درخت سے کوئی 12 یا 15 فٹ قبل ہی ختم ہو جاتی تھی۔ میں اس تک بے آواز پہنچا۔ یہاں خوش قسمتی سے میں نے محسوس کیا کہ ریت اس چٹان کی دوسری طرف بھی موجود ہے۔ یہ پتھریلی چٹان یوں سمجھیں کہ اسکول والی ایک بہت بڑی سلیٹ کی مانند تھی۔ اس کا نچلا سرا 2 فٹ موٹا اور یہ سیدھی کھڑی تھی۔ جو ہی میں اس سے آگے بڑھا میں نے اپنے دائیں کندھے سے سر کو موڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں براہ راست شیرنی کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ اب میں آپ کو اس ساری صورتحال کی واضح شکل پیش کرتا ہوں۔ ریتیلا پیندہ چٹان کی دوسری طرف تقریباً ہموار تھا۔ اس کے دائیں جانب 15 فٹ بلند اور جھکی ہوئی چٹان تھی۔ اس کے بائیں جانب 15 فٹ بلند کنارہ تھا جو کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی پرلی طرف جیسی کہ ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی، تاہم یہ کچھ زیادہ بلند تھی۔ ریتیلا پیندہ 3 اطراف سے ان قدرتی دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور 20 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس پر شیرنی اگلے پنجے پھیلائے اور پچھلے پنجوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا فاصلہ مجھ سے 8 فٹ تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی کتا اپنے مالک کو بہت دن بعد گھر آتا دیکھے تو اس کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ہی 2 سوچیں آئیں۔ پہلی تو یہ کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، دوسری یہ کہ جو کچھ کروں ایسے انداز سے ہو کہ شیرنی کو خطرہ نہ محسوس ہو۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں اور دوسری طرف تھی۔ سیفٹی کیچ بند تھا اور شیرنی تک اس کو گھمانے کے لیے 3/4 دائرہ طے کرنا ہوتا۔ بہت آہستگی سے ایک ہاتھ سے رائفل کی نالی کو حرکت دینا شروع کیا لیکن اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب 1/4 دائرہ طے ہوا کندھا میرے پہلو سے لگا اور اب مجھے اپنے بازو کو آگے بڑھا کر دائرہ پورا کرنا تھا۔ میں نے ہاتھ لمبا کر کے حرکت جاری رکھی۔ میرا بازو پوری طرح پھیلا ہوا تھا اور رائفل کا بوجھ بھاری پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا اور حرکت کرنی تھی۔ اس دوران شیرنی کی نگاہیں میری نگاہوں سے نہیں ہٹیں اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ رائفل کو 3/4 دائرہ طے کرنے میں کتنا وقت لگا کہنا مشکل ہے۔ میرے لیے تو بس شیرنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رائفل کو حرکت دینا اور رائفل کی حرکت کو نہ دیکھ سکنا، ہاتھ کا شل ہوتا ہوا محسوس ہونا،
جیسا کہ یہ دائرہ کبھی پورا نہیں ہوگا، تاہم بالآخر دائرہ مکمل ہوا اور جوں ہی رائفل شیرنی کے جسم کی طرف سیدھی ہوئی، میں نے لبلبی دبا دی۔ جوں ہی رائفل چلی، اس کا دھماکہ، اس تنگ جگہ میں اس کی گونجتی ہوئی دھمک سے مجھے رائفل کے چلنے کا احساس تو ہوا، لیکن لبلبی دبانے سے رائفل چلنے تک ایسا لگا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسا خواب کہ شدید خطرے کی حالت میں رائفل کی لبلبی تو بار بار دبائی جاتی ہے لیکن رائفل نہیں چلتی۔ کچھ دیر تک شیرنی اپنی جگہ پر بے حس و حرکت رہی، پھر بہت آہستگی سے اس کا سر اس کے پھیلے ہوئے اگلے پنجوں کی طرف جھکنے لگا۔ اسی وقت گولی کے سوراخ سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑتی ہوئی اس کے دل کی اوپری حصے کے چیتھڑے اڑا گئی تھی۔ میرے دوسرے ساتھی جو چند گز پیچھے تھے، شیرنی کو سلیٹ نما چٹان کی وجہ سے نہ دیکھ سکے۔ مجھے رکتا دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ میں نے شیرنی کو دیکھ لیا ہے اور میرے انداز سے جان گئے کہ شیرنی بہت نزدیک ہے۔ مادھو سنگھ نے بعد ازاں مجھے بتایا کہ وہ مجھے چلا کر بتانے والا تھا کہ میں انڈے پھینک کر دوسرے ہاتھ سے رائفل کو پکڑ لوں۔ جو ہی میں نے گولی چلائی اور پھر کچھ دیر کے بعد رائفل کو نیچے کر کے اپنے پنجے پر رکھا، مادھو سنگھ جو کہ نزدیک تھا، اس نے آگے بڑھ کر رائفل کو مجھ سے لے لیا۔ میری ٹانگیں اچانک ہی جواب دے گئیں۔ بڑی مشکل سے میں اس گرے ہوئے درخت تک پہنچا اور بیٹھ گیا۔ شیرنی کے پنجوں کو دیکھنے سے قبل ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آدم خور کا اب قصہ ختم ہو چکا ہے۔ قسمت کی مدد سے اس نے سرکاری طور پر 64 اور ضلع کے لوگوں کے مطابق اس سے دگنی تعداد کے لوگوں کی زندگی کی ڈور کاٹی۔ اب اگرچہ سب کچھ اس کے حق میں تھا، قسمت نے اس کی اپنی ڈور کاٹ دی۔ آپ کو شاید ایسا لگے کہ 3 چیزیں میری کمزوری تھیں جبکہ وہ تینوں میری موافقت میں تھی۔ ان میں نمبر 1 بائیں ہاتھ میں انڈے، نمبر 2 میرے پاس ہلکی رائفل ہونا، نمبر 3 شیرنی کا آدم خور ہونا۔ اگر میرے ہاتھ میں انڈے نہ ہوتے تو شیرنی کو اتنا قریب سے دیکھتے ہی میں مڑتا اور رائفل کو اس کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح شیرنی فوراً جست لگا لیتی، جو کہ میری آہستہ آہستہ رائفل کو رخ بدلنے کی وجہ سے نہیں لگائی تھی۔ اس طرح اگر رائفل ہلکی نہ ہوتی تو میرے لیے ایک ہاتھ سے اس کا رخ بدلنا اور پھر ایک ہاتھ کو پوری طرح پھیلائے ہوئے اسے چلانا ناممکن ہوتا۔ آخری بات، اگر شیرنی آدم خور نہ ہوتی، جو ہی اس نے خود کو گھرا ہوا دیکھا تھا فوراً ہی جست لگا کر مجھے اپنی راہ سے ہٹاتی جاتی۔ شیروں کے اس طرح کسی کو ہٹانے کا مطلب عموماً یقینی موت ہوتا ہے۔ جب تک میرے ساتھی لمبا چکر کاٹ کر بھینسوں کو کھولنے اور رسی لانے گئے، جو ایک اور خوشگوار مقصد کے لیے تھا، میں چٹانوں پر چڑھا اور کھائی میں جا کر انڈوں کو ان کے جائز مالک کے پاس واپس کرایا۔ بے شک آپ یا دیگر شکاری مجھے توہم پرست کہیں تو کہتے رہیں، 3 مختلف مواقعوں پر بہت لمبے عرصے تک، سال بھر تک شیرنی کا پیچھا کرتے رہنے کے باوجود، ہر ممکنہ کاوش کے باوجود میں شیرنی پر ایک گولی بھی نہ چلا سکا۔ ان انڈوں کو چند منٹ تک اپنے ہاتھ میں لیتے ہی قسمت بدل گئی۔ یہ انڈے جو اب تک میرے بائیں ہاتھ میں بالکل محفوظ اور ابھی تک گرم تھے، میں نے انہیں واپس ان کے گھونسلے میں رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہم ادھر سے گزرے تو ان کی ماں ان پر بیٹھ چکی تھی اور اس کا رنگ آس پاس سے اتنا مل گیا تھا کہ اصل جگہ کو جانتے ہوئے بھی میں اسے نہ دیکھ پایا۔ مہینوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے بعد بھینسا اب ہم سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ کتے کی طرح ہمارے پیچھے چلتا ہوا آیا اور شیرنی کی لاش کو سونگھ کر اس کے پاس لیٹ کر جگالی کرنے لگا۔ ہم نے درخت کاٹ کر شیرنی کو اس پر لادا۔ میں نے کوشش کی کہ مادھو سنگھ بنگلے میں جا کر کچھ اور افراد لائے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ آدم خورنی کو لے جانے کے فخر میں اس نے کسی اور کو شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے بھی ان کی مدد کرنی پڑی کیونکہ 2 بندوں کے لیے لاش بہت بھاری تھی۔ مادھو سنگھ کے خیال میں جگہ جگہ رکتے ہوئے ہم چلتے جائیں تو اتنا زیادہ مشکل نہ ثابت ہو۔ ہم تینوں بہت مضبوط جثے کے افراد تھے، 2 بچپن سے کڑی محنت کے عادی اور تیسرے کو زندگی نے بہت سخت بنا دیا تھا، تاہم پھر بھی یہ کام کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جس راستے سے ہم آئے تھے بہت تنگ اور بل کھاتا ہوا تھا کہ اس پر شیرنی والا درخت نہ گزر سکتا تھا۔ جگہ جگہ رک کر سانس بحال کرنے اور کپڑے کو اس طرح کندھوں پر رکھتے ہوئے کہ درخت ہمارے گوشت میں نہ کھپ جائیں، ہم سیدھے پہاڑی پر رس بھری اور دیگر جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے چڑھے۔ ان جھاڑیوں میں ہمارے چہرے اور جسموں کی کھال کا کچھ حصہ اٹکا رہ گیا۔ بعد ازاں کئی دن تک نہاتے ہوئے کافی تکلیف رہی۔
سورج ابھی تک آس پاس کی پہاڑیوں پر چمک رہا تھا اور تھکے ہوئے مگر انتہائی خوش ہم تینوں افراد کالا اگر کے بنگلے میں پہنچے۔ اس شام سے اب تک اس علاقے میں سینکڑوں مربع میل تک کے علاقے میں کوئی انسان نہیں مارا گیا یا زخمی ہوا جو چوگڑ کے آدم خور شیرنی نے 5 سال سے جاری رکھا ہوا تھا۔ مشرقی کماؤں کے اس نقشے پر میں نے ایک اور کانٹا لگا دیا۔ یہ نقشہ میرے سامنے دیوار پر لٹک رہا ہے۔ اس پر وہی تاریخ درج ہے جس تاریخ میں آدم خور ماری گئی تھی۔ یہ کانٹا کالا اگر سے 2 میل دور لگا دیا ہے اور اس پر 11 اپریل 1930 کی تاریخ درج ہے۔ شیرنی کے پنجے ٹوٹے اور گھسے ہوئے تھے۔ اس کا ایک بڑا دانت ٹوٹ چکا تھا اور سامنے والے دانت بھی جبڑے کی ہڈی تک گھسے ہوئے تھے۔ انہی معذوریوں کی وجہ سے ہی وہ اپنا فطری شکار نہ جاری رکھ سکی اور اسے آدم خور بننا پڑا تھا۔ وہ خود سے شکار کو فوراً ہلاک کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، خصوصاً جب سے میں نے پہلے چکر پر غلطی سے اس کے نوجوان بچی کو مار دیا تھا۔